بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ہمارے آج کے لیکچر کا ایک ٹاپک جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویسے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو سمجھا سکوں، اور اس کو سمجھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ جو بھی آپ فلاسفیز آف ایجوکیشن پڑھیں گے، تمام اسٹوڈنٹس خواہ وہ انٹر لیول کے ہیں ڈگری لیول کے ہیں، ان کے لیے ان ٹاپکس کو، ان فلاسفیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج کا ٹاپک ہے کہ فلسفے کا دائرہ عمل ہے کیا۔ فلسفے کے مفہوم اور اس کے دائرہ عمل کی وسعت جو ہے وہ بے حد نمایاں ہے، اور آج کے اس سائنسی دور کے اندر سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دی ہے، مگر اس ریالٹی سے انکار ممکن نہیں ہے کہ سائنس کے علوم کا جو دائرہ کار اور جو سکوپ اور اس کی جو وسعت ہے وہ بہرحال مٹیریل ورلڈ تک ہے، مادی دنیا تک محدود ہے۔ روحانی دنیا اور جو مابعد الطبیعاتی دنیا ہے اس تک اس کی رسائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے ابھی۔ اور سائنس جو دراصل ہے وہ حقیقت اصلیہ یا الٹیمیٹ ریالٹی کے ادراک کا سے ابھی تک عاجز ہے۔ یہ خصوصیت صرف فلسفہ میں ہے اور مذہب میں ہے کہ اس مادی کائنات سے آگے بڑھ کر عالم حقیقت تک کے ادراک کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں فلسفے کے وہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو سمجھنے، جن کا ذکر میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا، جن کو ہم سمجھ لیں اگر، تو باقی تمام فلاسفیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر 3 موضوعات ہیں جن کے تحت ہم کسی بھی فلاسفی کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ وہ 3 ٹاپکس کیا ہیں؟ ایک ہے اونٹولوجی یا تصور حقیقت۔ یہ فلسفے کا وہ شعبہ ہے جس کے اندر انسان، کائنات اور خالق کائنات، ان تینوں کے باہمی تعلق کی حقیقت واضح کی جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو بیان کرنے میں سائنس عاجز ہے، کیونکہ سائنس نے مٹیریل ورلڈ کو بیان کرنا ہے، جبکہ اس تصور حقیقت کے جو موضوعات ہیں ان میں انسان، کائنات اور خالق کائنات تینوں کا تعلق ہے، جبکہ سائنس تو مٹیریل ورلڈ سے آگے بڑھ ہی نہیں رہی، تو وہ پھر خالق کائنات اور کائنات کی تخلیق کے پیچھے کانسیپٹ اور اس کی ریالٹی اور ان کے تعلق کی ریالٹی کو کس طرح سے بیان کر سکتی ہے۔ لہذا پہلے ہم اونٹولوجی کو سمجھیں گے، اور اونٹولوجی کے شعبے کے لیے ایک ورڈ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم حقیقت کو یا حقیقت سے متعلقہ سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فلاسفی کے شعبہ انٹولوجی کے اندر ہوتے ہیں، خواہ ہم کوئی فلسفہ پڑھ رہے ہیں، وہ آئیڈیلزم ہے، وہ نیچرلزم ہے، وہ اسلام ہے، سوشلزم ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو سرچ کر رہے ہیں تو اونٹولوجی کے انڈر کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے ایگزولوجی۔ ایگزولوجی کو اردو میں ہم کہیں گے تصور قدر، اور قدر کیا ہوتی ہے؟ افراد کی کثیر تعداد جس چیز کو اپنے عمل میں لے آتی ہے اور اپنا لیتی ہے اس کو اقدار کہتے ہیں کسی بھی معاشرے کی۔ ضروری نہیں ہوتا وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوں، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ انسان خود اپنی تسکین کے لیے ان کو جو کچھ قدروں کو ڈیولپ کر لیتا ہے اور اس پہ اتفاق کر لیتا ہے، تو اس سے نظام زندگی چلتا ہے۔ اب اقدار حیات کے تعین میں فلسفہ کیا کرتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی اقدار میں خیر اور شر ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اچھائی کیا اور برائی کیا، اور اچھائی کا معیار کیا ہے، برائی کا معیار کیا ہے، خیر اور شر کے اگر کلاسیفیکیشن کی جا رہی ہے تو کس کرائٹیریا کے تحت خیر اور شر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے۔ ان سوالات کا دائرہ اشیاء کے استعمال سے لے کر جہاں شروع ہوتا ہے وہاں انسانوں کے رویوں، ان کے جذبات اور ان کے باہمی ربط اور تعلق تک پہنچتا ہے، اور یہ بہت وسیع اور بہت ہی لطیف اور بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو دراصل مسلسل ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب جو فلسفے کا شعبہ میں پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے ایگزولوجی۔ ویسے تو ہم عام روٹین میں کوئی بھی بات ایسی ہو جو ذرا سی ہمیں لگے کہ تھوڑی سی مبہم و مشکل، ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی فلسفہ بول رہے ہیں آپ، لیکن در حقیقت ہم سارا دن بغیر نام لیے بھی دراصل ایگزولوجی یا اونٹولوجی کے کسی نہ کسی فیز کے اندر اپنے سوالات کا جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ فلسفے کا جو تیسرا اہم ترین موضوع ہے وہ ہے اپسٹمولوجی۔ اپسٹمولوجی تصور علم ہے، اسے علمیات بھی کہا جا سکتا ہے۔ معاملہ حقیقت اصلیہ کے ادراک کا ہو، یعنی الٹیمیٹ ریالٹی کو پہچاننا ہو، کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے، یا وجودیات کا ہو، یا قدریات کا ہو، یا اخلاقیات کا ہو، فوری طور پر ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کسی وجود کے برحق ہونے یا کسی قدر کے پسندیدہ، مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کا آخر ہمارے پاس معیار ہے کیا؟ اور اس علمی معیار کا تعلق فلسفے کے مطالعہ سے ہے۔ فلسفے کا یہ پہلو علم کی حقیقت واضح کرتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کا دراصل سرچشمہ کیا ہے،
اور علم کے سورسز کون کون سے ہیں، جیسے میں نے کل ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے سورسز آف نالج ان اسلام، تو ہم کس طرح کے ذرائع کو کہیں گے کہ یہ علم حاصل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں، اور ان ذرائع سے جو علم حاصل ہوا ہے ہمیں وہ کس حد تک ویلڈ ہے۔ یہی بات ہم کل والی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ عقل ہو، وجدان ہو، حواس خمسہ ہوں، اسناد ہوں یا روایات ہوں، یہ سب سورسز آف نالج ہیں، مگر ویلڈ کتنے ہیں، ان کی حقیقی صحت کتنی ہے اور امکانی صحت ان کی کتنی ہے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب جو علم کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے یہ ایپسٹمالوجی ہے۔ اور اگر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اور لسنر میرے جو اس چینل پہ ہیں ایپسٹمالوجی، ایگزالوجی اور انٹالوجی کے ٹاپک کو اور اس کے اندر کس کس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے یہ مائنڈ میں رکھیں، تو آگے چل کے آپ کو جو فلاسفیز کے چیپٹرز کو پڑھیں گے تو انتہائی آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ ان ٹاپکس کو کور کر لیں گے، جن کو کہ ہمارے ٹیچرز کی کمزوری ہے کہ ہم نے ان کو ہوا بنا دیا، اور اسٹوڈنٹس بھی اور ٹیچر ان ٹاپکس کو اوائڈ کرتے ہیں پڑھنے سے، پڑھانے سے اور پیپر میں اٹیمپٹ کرنے سے۔ تو انٹالوجی، ایگزالوجی اور ایپسٹمالوجی کو فوکس کریں، جب آپ اس پہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر باقی ٹاپکس کو بھی میں ڈسکس کروں گی اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ اللہ حافظ۔